آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العظیم۔ معزز و مکرم سامعین، کروڑا بار شکر ہے اس پروردگار عالم کا کہ جس نے آج کی صبح ہمیں پھر سے زندگی عطا فرمائی اور ہمیں یہ سعادت اور توفیق دی کہ ہم اپنے پروردگار کے یہاں آ کر سے درز ہوئے۔ قربانی کے فضائل کے متعلق بات کچھ ہو چکی، آج سے انشاءاللہ تعالی کچھ مسائل کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیں کہ شریعت کے اندر جتنے احکام و عبادات ہیں ان کے اندر پھر کچھ قواعد اور اصول اور شرائط ہیں۔ مثال کے طور پہ نماز ایک عبادت ہے، اس نماز کی پھر کچھ شرائط ہیں، اس کے اندر کافی مسائل ہیں۔ روزہ ایک بہترین عبادت ہے، روزے کی کچھ پھر شرائط اور مسائل ہیں، ٹھیک ہے نا۔ اسی طرح زکوٰۃ ہے، حج ہے، اسی طرح یہ قربانی ہے۔ تو قربانی کے بھی کچھ شرائط اور مسائل ہیں۔ قربانی واجب ہونے کے شرائط ہیں کچھ، ان میں پہلی شرط ہے مسلمان ہونا۔ غیر مسلم پر قربانی کوئی واجب نہیں، یاد رکھیں، مسلمان ہونا شرط ہے پہلی۔ دوسری شرط ہے عاقل و بالغ ہونا، نابالغ ہے یا مجنو ہے اس پر قربانی لازم نہیں ہے، چاہے وہ مسلمان ہے، اس کے پاس مالیت ہے اور وہ مقیم ہے اور آزاد ہے، لیکن عقل نہیں یا مجنو ہے، ٹھیک ہے نا، اپنا بالغ نہیں ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی۔ اسی طرح مقیم ہونا شرط ہے، مسافر پر قربانی کوئی واجب نہیں ہے۔ اسی طرح مالک نصاب ہونا شرط ہے، غریب ہے، فقیر ہے، یعنی اس قدر مالیت نہیں اس کے پاس کہ نصاب تک پہنچتی ہے، تو اس پر بھی قربانی لازم نہیں ہے۔ اور نصاب کے حوالے سے یہ کل بات ہو چکی تھی، 52.5 تولے چاندی کا نصاب ہے، یاد رکھیں، 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کے برابر مالیت کا ہونا یہ شرط ہے۔ اتنی مالیت ہے تو وہ مالک نصاب بن گیا، اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح آزاد ہونا، غلام پر بھی قربانی واجب نہیں ہے۔ اس حوالے سے یہ 5 شرائط ہوئی: مسلمان ہونا، عاقل بالغ ہونا، مقیم ہونا، مالک نصاب ہونا اور آزاد ہونا۔ یہ 5 چیزیں شرائط میں سے ہیں، ان میں سے اگر کوئی چیز نہیں پائی جا رہی تو قربانی لازم نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ غیر مسلم ہے، اس پر قربانی لازم نہیں۔ اسی طرح نابالغ ہے یا مجنو ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح مسافر، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح غریب ہے، فقیر ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اسی طرح غلام ہے، اس پر قربانی لازم نہیں ہے۔ اچھا، ان شرائط میں سے ہر شرط کا مکمل وقت قربانی میں پائے جانا کوئی شرط نہیں ہے، ٹھیک ہے نا۔ قربانی کے اوقات میں سے کسی وقت بھی ان میں سے کوئی شرط پائی گئی تو قربانی لازم ہو جائے گی۔ مثال کے طور پہ 12 ذی الحجہ کی عصر کے بعد غیر مسلم مسلمان ہو گیا، اب وہ مقیم بھی تھا، مالک نصاب بھی تھا، آزاد بھی تھا، عاقل بالغ بھی تھا، مسلمان ہو گیا ہے، آخری وقت ہے قربانی کا۔ یہ نہیں کہیں گے کہ شروع میں ہوتا تو نہیں، یوں ہی مسلمان ہوا اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح مسافر تھا، اچانک مقیم ہو گیا، پہنچ گیا اپنے مقام پر، اور وہ بھی آخری وقت میں، تو اس پر بھی قربانی لازم ہو جائے گی۔ اسی طرح مجنو تھا، ذہنی توازن ٹھیک نہ تھا، قربانی کے آخری وقت میں اس کا ذہنی توازن ٹھیک ہو گیا، مالک نصاب بھی ہے، مقیم بھی ہے، ٹھیک ہے نا، اور آزاد بھی ہے، مسلمان بھی ہے، تو اس کا ذہنی توازن جو ہی ٹھیک ہوگا اس پر قربانی لازم ہو جائے گی، وہ قربانی فوراً کرے گا۔ اسی طرح پہلے غریب تھا، قربانی کے ایام میں سے کسی وقت بھی وہ مالدار ہو گیا، مال اس کے پاس آ گیا اچانک، اور مال نصاب تک پہنچ رہا تھا، اس پر قربانی فی الفور لازم ہو جائے گی۔ غلام تھا، آزاد ہو گیا، قربانی کے ایام میں سے کسی وقت بھی، پورے وقت کا پایا جانا شرط نہیں ہے، جو ہی وہ آزاد ہوگا، مالک نصاب بھی ہے، مقیم بھی ہے اور مسلمان بھی ہے، آزاد ہو گیا، عقل مند بھی ہے اور بالغ بھی ہے، تو اس پر قربانی لازم ہو جائے گی۔ یاد رکھیں کہ قربانی کئی قسم کی ہے، غنی اور فقیر دونوں پر واجب ہونا، ٹھیک ہے نا۔ دوسری قربانی ہے کہ صرف امیر پر لازم ہو،
فقیر پر لازم نہ ہو، غریب پر لازم نہ ہو۔ تیسری یہ ہے کہ غریب پر، فقیر پر لازم بنے، امیر پر لازم نہ بنے۔ 3 طرح کی قربانی۔ سب سے پہلی کہ دونوں پر لازم ہے، امیر بھی ہے ایک فقیر بھی، دونوں پر لازم۔ وہ کون سی؟ منت مانی گئی۔ کسی نے پہلے کہہ دیا کہ میں قربانی کروں گا، اب وہ مالدار ہے یا نہیں اس پر قربانی لازم ہے۔ اس نے منت مانی، اللہ میرا فلاں کام ہو جائے تو میں قربانی کروں گا۔ اب مالک کی نصاب نہیں ہے، غریب ہے، کچھ بھی ہے، اس پر قربانی کرنا لازم ہو چکی ہے۔ اور یہی منت اپنا امیر نے مانی، اس پر بھی قربانی منت مانی گئی، یہ قربانی دونوں پر واجب ہے، امیر اور فقیر دونوں پر واجب کی یہ صورت ہے۔ اور دوسری صورت ہے کہ امیر پر لازم ہو، غریب پر لازم نہ ہو۔ وہ عام ہے جو اللہ نے واجب کی ہے، مالک کی نصاب ہے، مقیم ہے، اور اسی طرح آزاد ہے، عاقل بالغ ہے، مسلمان ہے، تو اس پر قربانی جو اللہ نے لازم کی وہی لازم ہے، فقیر پر کوئی لازم نہیں ہے، جو مالک نصاب نہیں اس پر قربانی لازم نہیں ہو رہی۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ فقیر پر، غریب پر لازم ہو، امیر پر لازم نہ ہو۔ وہ اس طرح کہ دونوں نے جانور خرید لیا قربانی کی نیت سے، ٹھیک ہے نا، امیر نے بھی خریدا، غریب نے بھی خریدا۔ اب غریب پر پہلے قربانی لازم نہ تھی، اب جب اس نے اس نیت سے خریدا، اس جانور کو خاص کر لیا کہ اس جانور کی قربانی کرنی ہے، اب دونوں نے جانور خرید لیا، امیر پر اسی جانور کی قربانی واجب نہیں ہے، وہ کسی اور کی بھی کر سکتا ہے، لیکن غریب پر اسی جانور کی قربانی کرنا واجب ہو چکی ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ ہے تیسری صورت کہ غریب پر لازم ہے، امیر پر لازم نہیں ہے۔ اچھا، اگلا مسئلہ بڑا بہترین ہے کہ دونوں نے جانور خریدا قربانی کی نیت سے، دونوں کا جانور گم ہو گیا۔ اب ہوا یہ کہ امیر پر تو لازم تھی، اب بھی لازم ہے، فقیر پر لازم، غریب پر لازم نہ تھی، اس نے جانور خریدا، اپنے اوپر لازم کر لی تھی قربانی، اب جانور دونوں کا گم ہو گیا، امیر نے اب دوسرا خریدنا ہے، اس نے کرنی ہے قربانی۔ غریب پر جس جانور کی قربانی لازم تھی وہ گم ہو گیا، اب وہ اس پر لازم اور وجوب جو تھا وہ ساقط ہو گیا ہے۔ اب ہوا یہ کہ دونوں، امیر نے اور غریب نے، اور جانور خرید لیا، دونوں نے ایک ایک۔ اب امیر پر تو لازم تھی ہی تھی، غریب پر دوسرے جانور جو خریدا اس کی قربانی لازم ہوگی۔ اب قربانی کے ایام سے پہلے پہلے دونوں کے پچھلے گم شدہ جانور بھی مل گئے۔ اب امیر جو ہے وہ ان دونوں میں سے جس کی چاہے ایک کی کرے گا، فقیر کو دونوں کی قربانی کرنا لازم بن جائے گی، اس نے خود پر لازم کیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ جو غریب ہے وہ دونوں کی قربانی لازم کرے گا، پہلے خریدا تھا لازم ہو گئی تھی خریدنے کی وجہ سے، نہ خریدتا کوئی ضروری نہ تھا، نفلی قربانی تھی، اب جب نیت کر لی، لے لیا جانور، اسی جانور کی قربانی لازم ہو گئی، اب گم ہو گیا، وہ وجوب ساقط ہو گیا اس پر، اب دوبارہ اس نے خرید لیا، اب دوسرے جانور کی قربانی لازم ہو گئی، اب پچھلا بھی مل گیا، دونوں کی وہ قربانی کرے گا، امیر محض ایک کی ہی قربانی کرے گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ 3 صورتیں ہیں، یاد رکھیں۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ بندہ ہے، اس کے پاس مال موجود ہے، اتنا مال ہے کہ نصاب تک پہنچ رہا ہے، اب اس کو دیکھیں گے کہ اس پر قرض بھی ہے، اگر قرض ہے تو پھر اس کے مالیت سے قرض کو الگ کریں گے، قرض مکمل اتارنے کے بعد اب دیکھیں گے کہ کیا اس کا مال نصاب تک پہنچ رہا ہے کہ نہیں پہنچ رہا۔ اب اگر مال اس کا نصاب تک پہنچ رہا ہے پھر اس پر قربانی لازم ہوگی، وگرنہ قربانی لازم نہیں ہوگی۔ دوسرا یہ کہ ساتھی پوچھ رہے ہوتے ہیں بھئی پیسے نہیں ہیں تو قرض کے طور پر لے کر ہم، سود نہ ہو ویسے قرض کے طور پر لے کر آپ نفلی قربانی کر سکتے ہیں، آپ کو مکمل ثواب ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اسی طرح یاد رکھیں کہ مسئلہ ہے کہ ایک شخص فقیر تھا، اس نے قربانی کر دی، غریب تھا، مالک نصاب نہ تھا، قربانی پہلے دن ہی جانور خرید کے قربانی کر لیا، دوسرے دن اس کے پاس مال آ گیا، وہ مالک نصاب ہو گیا، اب پھر قربانی کرے گا اس پر قربانی، کیونکہ پہلی جو کی تھی اس نے وہ نفلی تھی، اس نے خرید کر اپنے اوپر لازم کر لی تھی، اب دوسرے دن یا تیسرے دن اس کے پاس مال آ گیا تو اس پر قربانی پھر لازم ہو جائے گی، دوبارہ وہ قربانی کرے گا۔ اسی طرح امیر آدمی تھا، پہلے دن نہیں سوچا دوسرے یا تیسرے دن کروں گا، دوسرے یا تیسرے دن بعد اس کی مالیت ختم ہو گئی، کم ہو گئی، مالک نصاب نہیں رہا، نیت کی ہوئی تھی
نیت تو بنتی کیونکہ لازم تھا. اب جب مال کے نصاب ابھی اتنی مالکیت ختم ہوئی اور مال نہیں تھا اس قدر، ابھی دن رہتا تھا، تو اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی. ٹھیک ہے نا، مال کے نصاب تھا، پہلے دن نہیں دوسرے دن کرنا تھا، دوسرے دن صبح کے وقت اس کا مال ہی ختم ہو گیا، ہے ہی نہیں اب اس کے پاس، تو پہلے دن کر لیتا تو واجب تھا، ادا ہو گیا تھا. دوسرے دن مالیت ختم ہو گئی، مال کے نصاب رہا ہی نہیں، اس پر قربانی لازم نہیں ہوگی. اور اس طرح فقیر نے لے کر پہلے دن کر لی، نفلی قربانی ہو گئی، دوسرے دن وہ امیر ہو گیا تو اس پر قربانی پھر واجب ہو جائے گی، دوبارہ وہ قربانی کرے گی. اس طرح مسائل آ رہے ہیں آگے انشاءاللہ تعالی، ایسا سے یہ سارے بیان کریں گے. کوئی مسئلہ ذہن میں آئے تو آپ فی الفور پوچھ سکتے ہیں. اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.